حدیث مبارکہ دے اندر ابن ماجہ شریف دے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جس بندے نے اچھے طریقے نال وضو کیتا، ثم اتی الجمعۃ، پھر وہ بندہ نماز جمعہ ادا کرن واسطے آیا، فدنا وانصت، اور امام دے قریب آ کے بیٹھا، خاموش رہا، واستمع، اور جڑا کچھ بیان کیتا گیا ہے اس بندے نے توجہ دے نال، یعنی خطبہ توجہ دے نال تے غور دے نال سنیا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخر، کہ جڑا پچھلے اور اس جمعے دے درمیان اس بندے کولوں جڑی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العزت خطبہ غور دے نال سنن نال، اچھی طرح وضو کرن نال، نماز جمعہ ادا کرن نال اللہ رب العزت دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک دی برکت ہے کہ جڑا جمعہ ادا کرن واسطے آوے توجہ دے نال خاموشی دے نال بیٹھے، پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک او دے کولو جیڑی کوئی غلطی کوتاہی کوئی گناہ سرزد ہویا، اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیندا ہے۔ تو لہٰذا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہون، اللہ رب العزت میری بخشش فرما کے جنت عطا فرماوے، تو اس بندے نو چاہیے ہے کہ جلدی دے نال با وضو ہو کے، خوشبو لا کے مسجد تشریف لے آوے، نماز جمعہ ادا کرے، اللہ رب العزت وہ دے گناہ معاف فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، یہ جمادی الثانی دا دوسرا جمعہ ہے۔ اس ماہ کے مبارک دے اندر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال با کمال ہے 22 جمادی الثانی۔ تو اس مناسبت نال اج دے جمعۃ المبارک دے اس خطبے دے اندر تھوڑا بہت شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن دی کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت، آپ دا صحابی ہونا قرآن تو ثابت ہے۔ جڑا آپ دی صحابیت دا انکار کرے گا ایمان تو خارج ہوئے گا، کیونکہ آپ دا صحابی ہونا قرآن تو ثابت ہے۔ یہ سارا واقعہ ہجرت دا اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت لا تحزن ان اللہ معنا، کہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سارا واقعہ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق نو فرمایا، تو یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ کس طرح کی ہجرت ہوئی ہے، کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق نو فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ رب العزت دے محبوب نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو پریشان نہ ہو، رب میرے نال ہے۔ ابو بکر صدیق نو بھی نال فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے، تیرے بھی نال ہے تو میرے بھی نال ہے۔ حضرات محترم، کچھ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر زبان درازی کردے نے، گستاخی کردے نے، وہ اپنا کھانا خراب کردے نے، وہ اپنا ایمان تباہ کردے نے، تو لہٰذا انہاں دی شان دے اندر کوئی کمی نہیں آنی۔ زندگی دے اندر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہنے، او ہن مزار دے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے، اور قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہن گے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑ کے اس طرح فرمایا کہ کل قیامت والے دن جنت وچ بھی اسی ایویں ایک دوسرے دے نال جان، تے وہ جنت وچ بھی کٹھے جان گے، ہن بھی کٹھے نے، اور زندگی وچ بھی کٹھے رہے نے۔ لیکن اسی انہاں دی شان دے اندر اگر کوئی اس طرح زبان درازی کریے تو اپنا ایمان تباہ کرنا ہے اور اپنا نقصان کرنا ہے۔ بہرحال حضرات محترم،
مشکات شریف ہے، یہ اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے کہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان من امن الناس کہ لوگاں دے اتے لوگاں دے میرے اتے بڑے احسان نے، بڑے لوگاں نے احسان کیتے نے، فرمایا علیہ فی صحبتہ و مالہ، لیکن سب تو زیادہ احسان جڑا میرے تے کیتا ہے اپنی جان نال اور اپنی مان نال اور اپنی صحبت نال، جن نے بھی میرے تے احسان کیتا ہے سب تو زیادہ، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے تے بڑا احسان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جن نے بھی میرے تے احسان کیتا ہے میں او دا بدلہ چکا دیتا ہے، او دا بدلہ میں انہوں دنیا دے اندر دے دیتا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی نے کہ جنہوں نے میرے تے احسان چکایا ہے، انہاں دا احسان دا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی امت دے اندر سب تو زیادہ نبیوں تو بعد، آقا علیہ السلام تو بعد مرتبہ اور شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں دنیا دے اندر کسے بندے نو خلیل بنانا ہوندا، کوئی دنیا دے اندر میرا خلیل ہوندا تو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا، کیونکہ میں اللہ نو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے میں نو اپنا خلیل بنایا ہے، رب تو علاوہ میں کسے نو خلیل نہیں بنایا۔ اگر بنانا ہوندا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانا۔ تو حضرات محترم، کیا اے شان کم ہے کہ آقا علیہ السلام جنہ دے بارے فرما رہے نے اگر میں کسی نو خلیل بنانا ہوندا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنادا۔ تو حضرات محترم، یہ ایسی زبان دے وچوں نکلے الفاظ نے جڑے غلط نہیں ہو سکتے، دنیا تا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک دے وچوں جڑے الفاظ یا جڑے لفظ یا جڑی گل نکلی ہے وہ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ مینوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی آخری مرض دے اندر، جدو آقا علیہ السلام بیمار سن اور آخری مرض دے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ مینوں میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعی لی ابا بکر ابا کا، جا تو اپنے باپ ابو بکر نو میرے کول بلا کے لیا، انہوں نے میرے کول بلا کے لیا، اور فرمایا کہ وہ اخا کا، اور اپنے بھائی نو بھی میرے کول بلا کیا، اور فرمایا کہ حتی اکتبا کتاباً، تاکہ میں لکھ دیاں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی گل کہ میرے بعد کوئی اے نہ آکھے کہ میں آقا علیہ السلام دے بعد خلیفہ بننا ہے، تاکہ میں لکھ کے دے دیاں کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا، میرے بعد جھگڑا نہ ہوئے، میرے بعد کوئی رولا نہ ہوئے، جا میرا آخری وقت ہے، اپنے باپ نو اپنے بھائی نو بلا کے میں لکھ کے دے دیاں کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ یہ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، اتھو معلوم ہویا کہ آقا علیہ السلام اپنے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے اندر بنا کے گئے نے۔ جس طرح میں پچھلے جمعہ احادیث مبارکہ بیان کیتیاں سن کہ ترتیب مسجد دی بنائی گئی، اور اس تو علاوہ باقی بھی کوئی ترتیب سی، تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آندے سن، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر چوتھے نمبر دے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آندے سن۔ یعنی اے ترتیب صحابہ کرام بیان فرماندے نے، آقا علیہ السلام دے زمانہ اقدس دے اندر اسی ترتیب ایک ہی رکھ دے سی، اور ایسے ترتیب دے نال اسی نام لیندے سی۔ اسی طرح ایک اور روایات دے اندر ہے کہ ابن عساکر دے اندر
ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مینوں ذرا میرے ابو بکر صدیق دی شان تے سنا، میرے عمر دی شان تے سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود دی شان دے بارے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے عمر دی ذرا شان تے بیان کر، میرے عمر دے بارے ذرا او دے فضائل تے بیان کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر مینوں عمر نوح علیہ السلام دی عمر دے دیتی جائے، جتنی نوح علیہ السلام دی عمر سی وہ ساری عمر مینوں مل جاوے، وہ ساری زندگی مینوں مل جاوے تے میں تواڈے عمر دے فضائل بیان کرنے شروع کراں، میری عمر تے ختم ہو سکتی ہے لیکن تواڈے عمر دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہے ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ نوح علیہ السلام دی عمر تقریباً 16-17 سال ہے، کیونکہ 900 سال تو انہیں تبلیغ فرمائیے، او دے بعد پھر طوفان نوح آیا، او دے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا تقریباً 1700 سال نوح علیہ السلام دی عمر بن دی ہے۔ تے جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں 1700 سال عمر دے دیتی جائے اور میں توڑے عمر دے فضائل بیان کرنا شروع کراں تو میری زندگی تے ختم ہو سکتی ہے لیکن توڑے عمر دی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، انہوں دے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ تے حضرات محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر تو میرے عمر دے فضائل بیان نہیں کردا تو پھر میرے کو سن۔ فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعثت عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوندا تو میرے عمر بن خطاب مبعوث ہونے سن۔ میرے بعد کوئی نبی بندا، میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوندا تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن دے، لیکن کون میرے بعد نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا ہے، نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مہر لگ گئی ہے کہ میرے بعد ہون کوئی نبی نہیں آوے گا۔ اس واسطے کہ ہون آقا علیہ السلام حضرت عمر دی شان کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہونا تو میرے عمر نے آنا سی، عمر بن خطاب نبی بن دے۔ تو ہن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے شان، اے فضیلت تے اے مقام ہے تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھدا ہے کہ تسی دسو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی شان ہے کہ جنہاں دی شان بیان کرن تو جبرائیل علیہ السلام معذرت کر گئے نے کہ یا رسول اللہ میرے کو اتنی عمر نہیں، میرے کو اتنا ٹائم نہیں کہ میں توڑے عمر دی فضیلت بیان کرنا شروع کراں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، توڑے عمر دی شان فضیلت مرتبہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آؤ اس عمر کو پوچھ دیں کہ توڑا عقیدہ، توڑا کی عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جنہوں دی شان اتنی بلند ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدہ رکھ دینے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر۔ کہ حضرات محترم روایات دے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف فرما رہے سن۔ بیت اللہ شریف دا طواف کردیاں نہ کیڑا ایسا بندہ نہیں کہ جڑا اللہ رب العزت دے گھر جاوے تے پھر او دا دل نرم نہ ہووے، پھر او رب دے خوف نو رونا نہ شروع کر دے، خود بخود خوف طاری ہو جاندہ ہے۔ اللہ کا رب العزت دی رحمت ایسی برس رہی ہے کہ بندے دے دل موم ہو جاندہ ہے، خود بخود آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے نے، اللہ دے گھر دا طواف کر رہے نے، طواف کردیاں بیت اللہ شریف دے غلاف نو پکڑیا تے زارو قطار رونا شروع کر دیتا، زارو قطار رو رہے نے۔ تے حضرات محترم جدو رونا شروع کر دیتا نا ایسا خوف طاری ہویا اور ایسا آپ نو وجد ہویا
کہ آپ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر عرض گزار ہون لگے پروردگار مینوں عمر نہ بناندا، اے اللہ مینوں تو قریش دے خاندان وچ نہ پیدا فرماندا، بنو عدی دے خاندان وچ مینوں مولا نہ بناندا، مینوں عمر نہ بناندا، اے بھی نہ بناندا، دسن بیان کر دے گئے۔ آواز آئی کہ اے عمر بن خطاب دسو تانوں کی بنانا، تسی عمر بھی نہیں سی بننا، اس خاندان وچ بھی نہیں سی آنا، اے بھی نہیں سی بننا، اے بھی نہیں سی بننا، تسی دسو میں تانوں کی بناندا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگے کہ پروردگار تو مینوں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے جڑے وال مبارک اگے نے مینوں نہ والاں دے وچ ایک وال بنا دیندا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے رہندا انہاں دے والاں دے وچوں۔ ہن ویکھو کہ حضرت عمر بن خطاب جنہاں دی شان بیان کرن والے جبرائیل علیہ السلام، جنہاں دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوندا تو عمر بن خطاب نبی بن دے، تو ہن او ابو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہے نے پروردگار مینوں کوئی چیز بھی نہ بنادا، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے دے جڑے بال نے مینوں انہاں بالاں دے وچوں ایک وال ہی بنا دیندا۔ تسی خود اندازہ لاؤ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کی عقیدہ رکھنے نے، انہاں دے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی شان ہے، کی مقام تے کی مرتبہ ہے کہ صرف رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہے نے پروردگار میں انہوں نے سینے دے ایک وال بنا دیندا کہ میں انہوں دے سینے دے رہندا، انہوں دے میں نزدیک رہندا۔ تے اے ایک دوسرے دے نال محبت کردے سن، ایک دوسرے نو اپنے اوتے فضیلت دیندے سن، ایک دوسرے نو اپنے اوتے مقام تے مرتبہ دیندے سن۔ اسی طرح ایک اور روایت اندر ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف دی گلی دے اندر جا رہے نے تے پیچھے اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے، اور جدوں گلی دے اندر جا رہے ہیں تو سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو دردہ تینوں پتہ نہیں کہ تیرے پیچھے کون آ رہا ہے، تو انہوں کنڈ کر کے کمر دی طرف پیٹھ دی طرف کل کے تو چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کے ویکھیا کہ پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ ہن تسی اندازہ لاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو دردہ نو فرما رہے ہیں کہ ابو دردہ تو ایسے بندے نو کنڈ کر کے چل رہے ہیں، ایسے بندے نو پیٹھ کر کے چل رہے ہیں کہ جڑا ساری دنیا تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ تو حضرات محترم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے تو افضل نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے ابو دردہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے تو افضل نے۔ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ صرف میرے تو افضل نے یا جتنے مدینے دے اندر رہن والے نے سارے تو افضل نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ابو دردہ پوچھ رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ابو دردہ تیرے تو بھی افضل نہیں اور جتنے مدینے دے اندر رہن والے نے سارے تو افضل نے۔ آندے نے میں پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بھی افضل نے اور مدینے دے اندر رہن والے جتنے نے سارے نالو افضل نے، کیا یا رسول اللہ مکے والاں تو بھی افضل نے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا مکے والیاں تو بھی افضل نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے ابو دردہ تیرے تو بھی افضل نے، مدینے والیاں تو بھی افضل نے اور مکے والیاں تو بھی افضل نے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بھی افضل، مدینے والے تو بھی افضل، مکے والے تو بھی افضل، اور کیا جڑے حجاز والے نے یا رسول اللہ انہوں تو بھی افضل نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہیں ابو دردہ تیرے تو بھی افضل، مدینے والے مکے والے حجاز والے جتنے نے سارے نالو افضل نے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسئلہ حل کران لگ پے کہ اج پوچھ ہی لواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسی آ رہے نے وہ پوچھی جا رہے نے یا رسول اللہ میرے تو بھی افضل،
مدینے والے تو بھی افضل، مکے والے تو بھی افضل، حجاز والے تو بھی افضل، اور کیا جڑے عرب والے نے، یا رسول اللہ کیا عرب والے تو بھی افضل نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے ابو درداء عرب والے تو بھی افضل نے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو درداء تیرے تو بھی افضل نے، اور مدینے والے تو بھی افضل نے، مکے والے تو بھی افضل نے، حجاز والے تو بھی افضل نے، عرب والے تو بھی افضل نے، عجم والیاں تو بھی افضل نے، اور حتیٰ کہ فرمایا جس دن سورج طلوع ہوندا ہے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں کہ جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو افضل ہوئے۔ یعنی اس دھرتی دے اتے سورج طلوع ہوندا ہے، جس جگہ دے سورج طلوع ہوندا ہے کسے جگہ دے بھی کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو افضل ہوئے۔ فرمایا سارے کولوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل تے اعلیٰ نے۔ دیکھ حضرات محترم، جنہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل تے اعلیٰ فرما دین، جدی بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دین کہ افضل بھی نے تے اعلیٰ بھی نے، تے انہوں دے بارے اسی زبان درازی کریے تے انہوں دے بارے اسی غلط عقیدہ رکھیے، پھر اپنا ایمان تباہ کرنا ہے، پھر اپنے ایمان دا کباڑا کرنا ہے، اسی انہوں دا کچھ بھی نہیں گوا سکتے۔ اور وہ تے ایسی ہستیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں دے بارے فرما رہے ہیں میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہوں دا مقام، انہوں دا مرتبہ ایسا ہے اگر زمین والیاں دے سارے اعمال، زمین والیاں دے ساریاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی غار سور والی ایک نیکی ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتی جاوے تو پھر بھی انہوں دا ایمان تو انہوں دا مرتبہ انہوں سب نالو زیادہ ہے۔ اتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک نیکی دا ایک کمال ہے، انہوں دی ایک نیکی دی یہ شان ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ مال، اپنا جان، سب کچھ رب دی بارگاہ دے اندر، اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیتا ہے، تو انہوں نے باقی نیکیاں دا کی کمال ہوئے گا، انہوں نے باقی نیکیاں دا کی شان ہوئے گی۔ تو حضرات محترم اسی طرح ایک موقع دوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ نو ترغیب دے رہے نے، صدقے دی، خیرات دی، جہاد دا شوق دلا رہے نے، تے سارے اپنے اپنی طاقت دے مطابق، اپنے اپنے مال دے مطابق مال لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سارے اپنا مال پیش کر رہے نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دن سوچ رہے نے کہ آج میرے کو مال بھی بڑا ہے، تے مینوں لگدا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو سبقت لے جاواں گا، آج میں انہاں کولوں نمبر لے جاواں گا، آج میرا نمبر ہوئے گا کہ میں زیادہ مال اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا۔ آج ہر موقع دے اتے، ہر نیکی دے کماں دے اندر، ہر مال جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندا ہے، ابو بکر صدیق دا نمبر ہوندا ہے، ابو بکر صدیق سب تو بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر مال پیش کر دینے، اور آپ فرما رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میرا دل آندا ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نمبر لے جاواں گا، آج میرا مرتبہ ہوئے گا، آج میرا پہلا نمبر ہوئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر مال پیش کراندا۔ جدو مال پیش کر دیتا گیا سب نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا کہ اے عمر فاروق اپنے گھر والیاں واسطے کی چھوڑ کے آیا ہے تے میری بارگاہ دے اندر کی لے کے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنا میرے کو مال سی نا ادھا میں تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے اور ادھا مال میں اپنے گھر والیاں واسطے چھوڑ کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے تے تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر والیاں واسطے کی چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو گھر دے اندر سی سب کچھ لیا کے میں تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا ہے، باقی رہے میرے گھر والے انہوں نے اللہ تے ادھر رسول کافی ہے۔ حضرات محترم حتیٰ کہ علماء محدثین اتنا فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے کپڑے پائے سن نا وہ بھی اتارے، اپنے جسم دے ٹاٹ دا لباس پایا، بوری دا موٹا لباس پا کے نا انہوں نے کنڈیاں دے نال سی کے او پا کے آئے تاکہ میرا جڑا لباس ہے اے بھی اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا تاکہ کسی مجاہد دے کم آ جائے۔
تاکہ جہاد دے اندر کسی مجاہد دے کم آ جائے. تھوڑی دیر گزری, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لباس دے اندر ویکھیا نا, اسے لباس دے اندر جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ جبرائیل تینوں کی ہو گیا ہے, تو کیویں دا لباس پا کے آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اج اللہ کا رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ ایسا لباس پا کے جاؤ کہ جڑا میرے محبوب دے یار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح دا لباس پایا ہے, تسی بھی اس طرح دا لباس پا کے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت تے عمل ہو جائے. ہن موٹا ٹاٹ دا لباس پا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے, جبرائیل علیہ السلام بھی اوہی لباس پا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے کہ جویں دا لباس ابو بکر صدیق نے پایا ہے, یہ لباس رب نو بڑا پسند آیا ہے. اللہ رب العزت فرشتے کے سامنے فخر فرما رہا ہے اور حکم فرما رہا ہے کہ اج تسی بھی میرے محبوب دے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت عمل کر کے اس طرح دا لباس پا کے جاؤ. تو حضرات محترم, جنہاں نے سب کچھ اپنا مال اور اپنی جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی ہے, قربان کر دیتا ہے, تو اللہ کا رب العزت او دا رسول او تے راضی ہو گیا ہے. تے حضرات محترم, اسی انہاں دی بارے زبان درازی کردے رہیے, اپنا ایمان دا کباڑا کرنا ہے, اپنے ایمان نو خراب کرنا ہے. انہاں دی شان دے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آنی, انہاں دی شان دے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئے گی. لیکن اگر اسی اس طرح دی زبان درازی کران گے یا کسی زبان دراز دی محفل دے اندر بیٹھاں گے یا او دی گل سناں گے, تو علماء فرماندے نے حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ جڑا کسی دی محفل دے اندر جاوے گا, کہ جڑا کسی دی محفل نو صرف تماشا ویکھن واسطے ہی جاوے گا, خالی کہ تھوڑے چلے جائیے ویکھیے کردے کی نہیں, فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کا رب العزت انہاں لوگوں بھی انہاں دی صف دے اندر اٹھائے گا. کل قیامت والے دن جڑا حشر انہاں دا ہونا ہے, انہاں دی محفل دے اندر بیٹھن والا, انہاں دی مجلس دے اندر جاون والا اور انہاں دی صحبت اختیار کرن والا, انہاں دی دعوت کھاون والا, کل قیامت والے دن او بھی او دے نال اٹھایا جائے گا. جڑا حشر او دے نال ہوئے گا کل قیامت والے دن او دا حشر بھی او دے نال ہی ہوئے گا. تو لہٰذا اپنا ایمان بچاؤ, اپنی قبر سنوارو, اپنی آخرت بچاؤ, انہاں لوگوں دی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیو, کیونکہ صحابہ دے گستاخ نے, اللہ کے رسول دے نافرمان نے, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جڑا میرے صحابہ نو بھونکے گا, جڑا میرے صحابہ دے بارے زبان درازی کرے گا, کل قیامت والے دن او بندہ دوزخ دے کتیاں دے اندر اٹھایا جائے گا, دوزخ دے کتیاں دے اندر شمار ہوئے گا اس بندے دا, کہ جڑے میرے صحابہ دی گستاخی کرے گا, میرے صحابہ دے بارے زبان درازی کرے گا. تو لہٰذا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے, قبر دے عذاب تو بچ جاواں, حشر دے عذاب تو بچ جاواں, دوزخ دے عذاب تو بچ جاواں, تو لہٰذا انہاں لوگوں دی مجلس دے اندر بیٹھنا چھوڑ دیو, انہاں لوگوں دی مجلس دے اندر جانا بند کر دیو, تاکہ اللہ رب العزت ساڈی قبر بھی سنوار دے, آخرت بھی سنوار دے, اللہ رب العزت اس سارے نوں جنت عطا فرما دے. دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ رب کائنات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان دا صدقہ ساڈا خاتمہ ایمان دے فرمائے, اور اللہ کا رب العزت اس سارے نوں انہاں دے نال جنت عطا فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.